کوئی اور نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہوں، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوں، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ داغ کرتی ہوں، مردوں میں غلط ملت ہوتی ہوں، ٹکرے مارتی ہوں، زیب و زینت دکھاتی ہوں، مردوں میں جاتی ہوں، نبی فرماتے ہیں وہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ایک ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ محفوظ میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اللہ کے فضل و کرم سے منایا جا رہا ہے۔ بے شک پیارو، تقریر بہت شاندار ابھی ہوئی۔ خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا ممتاز برکاتی، وہ امتیاز برکاتی بہت اچھے انداز میں بولے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ جن کے عرس پاک میں حاضر ہیں نا جی، ایک بات پہلے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں۔ محفلیں بہت ہوتی ہیں اور سب اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، روحانی ہوتی ہیں، مگر کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تقدیر بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ بے شک آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے اگر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کپڑے سنبھال کے، اور ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دل سنبھال کے۔ جی جی، یہاں پر اللہ کا فضل ہے، منبر شریف پر بڑے بڑے علماء اور آل رسول بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی تقریر کے آخری حصے میں آیا تو جنت کی باتیں چل رہی تھیں، اور عرس پاک ہے یہ۔ مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی، کافی مجمع ہے الحمدللہ، مگر پیارو کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی پیر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جنت میں جائے گا اور نبی منع فرما دیں تو پوری دنیا کے بھی مولانا مل کے جنت میں بھیج دیں تو نہیں بھیج سکتے۔ بے شک ذہن میں رکھنا یہ بات، جب آئے ہو تو عرس کے موقع پر 4 سے 5 باتوں کی اصلاح کروں گا، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ جی، آقا نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں، آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ 3۔ اب دیکھنا یہ ہے، گریبان میں جھانکنا یہ ہے وہ 3 لوگ ہیں کون۔ اگر اجازت ہو تو حدیث بھی پڑھ دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ اس لیے تاکہ بات پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، ایک ایک بات سمجھ کے چلنا، کھڑے رہو لیکن سمجھ کے۔
آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر کوئی مولانا اسے جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ بے شک۔ یہ ہمارا آپ کا ایمان، یا کوئی لے جا سکتا؟ جی نہیں۔ اگر نبی جسے روک دیں، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکوٰۃ، کتنے حج، کچھ بھی کر لے، اگر نبی منع فرما دیں تو کوئی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ 3 ہیں کون کون؟ اس میں سے ایک ضرور کھولوں گا اس کو، جی توجہ رکھنا، یہاں موقع محل ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس طرف سے لے کر کے ادھر تک غور کرو، توجہ کرو، یہاں سے لے کر کے وہاں تک پورے عرس کو دیکھو۔ اگر 40% مرد ہے تو 60% عورت ہے۔ بولو عورتیں ہیں کہ نہیں؟ اچھا تھوڑی دیر کر روک کے، یہ جو عورتیں آئی ہیں مزار شریف پہ عرس پاک میں، جی تو ایسا تو ہے نہیں یہ ایک دم کہیں آسمان سے اتر کے آ گئی۔ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بھابھی ہوگی، آپ میں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوگی۔ جی جی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی۔ جتنی عورتیں آئی ہیں، توجہ رکھ نبی کی بات، اب جب ہم یہیں سے اچھی بات نہیں لے جائیں گے جی تو پھر کہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ اور بعض میری بہن بچی جو اسلامی رشتے سے تمہاری بہن بیٹی ہے تو وہ میری بھی ہوئی۔ جی بعض نہ مزار کی نیت سے آتی ہے، نہ جلسہ سننے کی نیت سے آتی ہے، موبائل پہ باتیں کرنے آتی ہے اور اپنا فیشن دکھانے آتی ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ اور بعض لڑکا بھی لفنگا نوجوان جی جلسے میں آئے گا تو نعرے لگائے گا، کودے گا، پھاندے گا اور کھڑے کھڑے موت کے آیا۔ جی صحیح بات۔ ساری چیزیں کرے گا مگر عرس میں آتا ہے، اسے عرس سے کوئی مطلب نہیں، مزار پہ حاضری دینے سے کوئی مطلب نہیں۔ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے آتا ہے، دیکھنا ادھر چوراہے پہ کھڑا ہوگا، ادھر روڈ پہ کھڑا ہوگا، جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہے وہاں کھڑا ہوگا، یا موبائل میں جس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو بہنیں آئی ہیں، جو بچیاں آئی ہیں، جو لڑکیاں آئی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بتاؤ، یہ کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بیوی تو ہوگی، کسی کی خالہ تو ہوگی، کسی کی چچی تو ہوگی، کسی کی تائی تو ہوگی۔ اب نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہوں، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوں، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ کرتی ہوں، مردوں میں غلط ملت ہوتی ہوں، ٹکرے مارتی ہوں، زیب و زینت دکھاتی ہوں، مردوں میں جاتی ہوں، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ امام یہ جن کا عرس پاک ہے ان کو معمولی سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کی تاریخ ابھی آپ نے پڑھی نہیں، ان علماء سے پوچھو۔ یہ محفوظ میاں آپ جانتے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ ولی کامل، وہ عالم ربانی، جب ان کے والد محترم نے گھر سے بھیجا ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ عباس میاں، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت علامہ و مولانا
اور آج کے ہزاروں عالموں پہ ایک عالم بھاری تھا، وہ عالم احمد حسین صاحب. کہا بیٹے جاؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں چلتے 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 پہنچتے بہت مغرب کا ٹائم ہو گیا. یہ بھی نہیں پہلے پہنچے. اعلی حضرت نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اعلی حضرت. ادھر پیچھے ان کو موقع ملا کیونکہ بالکل ٹائم پر پہنچے. ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ پہنچے. انہی کے دادا، ان کے دادا یہ جو بیٹھے ہیں، جب پہنچے اعلی حضرت نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فوراً آواز دی، حضرت علامہ و مولانا احمد حسین پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آگے بیٹھے ہو، مجھے تمہارے نانا نے بشارت دے دی. سبحان اللہ.